السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میرا نام غلام جعفر ہے۔ میں پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نظم کی بلند خوانی کریں گے، متن کی، اس کے بعد پھر شاعر کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر نظم کے جو اہم نکات ہیں خلاصے کے لیے جو معاون ثابت ہوں گے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو پہلے ہم نظم کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ اس کا عنوان ہے۔ نظم ہے: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، بچھا فرش زمرد اہتمام سبز زتر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر، عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، بلائیں شاخ گل کلیں نسیم صبح گاہی نے، ہوئیں کلیاں شگفتہ روئے رنگیں بتاں ہو کر، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ عزیز طلبہ، یہ اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یہ ہمارے جو نصاب کے مرتبین ہیں انہوں نے یہ عنوان لکھا ہے۔ اکبر الہ آبادی جو اس کے شاعر ہیں انہوں نے یہ عنوان نہیں لکھا تھا، یہ نظم بلا عنوان ہے۔ 1899 میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی۔ اس نظم کے کل 9 اشعار تھے۔ ہمارے نصاب میں 7 اشعار ہیں۔ 5واں شعر اور آخری شعر جو ہے وہ مرتبین نے ختم کر دیا، تو اب ہمارے پاس اس نظم میں کل 7 اشعار ہیں۔ تو آخری سے اوپر والا جو شعر تھا 8واں، اس شعر کا دوسرا مصرع ہے خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، تو مرتبین نے اس شعر کے دوسرے مصرعے کو اس نظم کا عنوان بنا دیا ہے۔ اکبر الہ آبادی 16 نومبر 1846 کو الہ آباد میں سید تفضل حسین رضوی کے گھر پیدا ہوئے۔ مکمل طور پر یہ ایک مذہبی گھرانہ تھا۔ اکبر الہ آبادی کے دادا بہت اعلیٰ اور مشہور عالم تھے۔ ان کے والد صاحب بھی عالم دین تھے، لیکن بچپن ہی سے یعنی 12 سال کی عمر میں اکبر الہ آبادی فکر معاش کے سلسلے میں سرگرداں پھرتے رہے۔ پہلی ملازمت انہوں نے 15 روپے ماہوار سے کی، پھر اس میں اضافہ ہوا، پھر 20 روپے، پھر ٹھیکیداری کی طرف آئے، وہاں سے وکالت کا امتحان دیا تو پاس ہو گئے، وکالت شروع کر دی، اس میں ترقی ہوئی تو ہائی کورٹ کے وکیل بن گئے۔ اب اس کے بعد امتحان دیا تو سیشن جج بن گئے، اور پھر سیشن جج کے ہی عہدہ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1898 میں حکومت کی طرف سے انہیں خان بہادر کا خطاب بھی ملا۔ یہ تو تھی ان کی جو نجی زندگی تھی۔ اب جو ان کی ادبی زندگی ہے اس کی طرف آئیں۔ 11 سال کی عمر میں اکبر الہ آبادی نے شعر کہنے شروع کیے۔ جو ان کی وجہ شہرت ہے وہ ان کا مزاحیہ اور طنزیہ جو انداز ہے، یعنی طنز کرتے ہیں، طنزیات کا امام بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ اور طنز کن کے اوپر کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو مغرب زدہ ہیں، مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، مغرب کو پسند کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر یہ بڑا
ناصحانہ بھی انداز ہے، لیکن ساتھ ساتھ طنزیہ انداز بھی ہے ان کے اوپر۔ رسالہ مخزن نے انہیں لسان الاثر کا خطاب دیا تھا۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اقبال نے کئی ان کو خطوط بھی لکھے ہیں، آگے آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، اور اقبال انہیں اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے۔ اقبال کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا وہ بڑا ہی جو اس میں ادیبانہ تھا اور بڑا ہی ان کا پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ اقبال انہیں اپنا پیر و مرشد کہا کرتے تھے۔ مغربی تہذیب کو انہوں نے، اور اس میں خاص کر جو ان کی اصطلاحیں ہیں آپ کو ملے گی ان کی شاعری میں، وہ کالج کی تعلیم یا جو ہمارا جو مروجہ نظام تعلیم ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا طنزیہ اشعار کہے ہیں، اور خواتین جو بے پر یعنی مغرب زدہ جو تہذیب ہے اس کے اوپر میں ایک دو حوالے کے ایسے اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ کالج سے جنہیں امیدیں ہیں مذہب کو بھلا کیا مانیں گے، کالج سے جنہیں امیدیں ہیں مذہب کو بھلا کیا مانیں گے، مغرب کو تو پہچانا ہی نہیں، قبلے کو وہ کیا پہچانیں گے۔ یہ ایک اور کالج کے حوالے سے بھی ہے کہ مسجدیں ویران ہیں کالجوں میں دھوم ہے، مسجدیں ویران ہیں کالجوں میں دھوم ہے، مسئلہ قومی ترقی کا مجھے معلوم ہے۔ جو خواتین کے حوالے سے ہے ان کی تعلیم کے، وہ اس کے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص جو اسلامی نظریہ ہے وہ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر، خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں، زِ علم و متقی ہوں جو ہوں ان کے منتظم، زِ علم و متقی ہوں جو ہوں ان کے منتظم، استاد اچھے ہوں مگر استاد جی نہ ہوں۔ یہ یعنی ان کے جو طنزیہ انداز ہے اس کا میں نے ایک تھوڑا سا حوالے کے لیے آپ کو اشعار سنائے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ہمارا جو نصاب میں ان کی نظم ہے اس کے اہم نکات کی جانب۔ اس نظم کے جو اہم نکات ہیں خلاصہ کے لحاظ سے، وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس نظم میں آمد بہار کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ بہار کی آمد سے نہ صرف انسان خوش ہوتے ہیں بلکہ حیوان اور نباتاتی جو ہمارے درخت اور پودے ہیں اور ان کی ٹہنیاں اور پتے وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ نباتاتی چہل پہل کا منظر بتایا انہوں نے کہ اس میں پھولوں کی چہک ہے، پرندوں کی مہک ہے اور شبنم زدہ ماحول ہے ہر طرف۔ اس کے بعد ہے جی عباداتی ترتیب، یعنی جیسے ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وضو ہے، پھر اذان ہے، پھر اس کے بعد سجدہ ہے، پھر اس کے بعد تسبیح اور آخر میں دعا ہے۔ تو انہوں نے بھی بالکل وہی اسی ترتیب کو اکبر الہ آبادی نے مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو ہے وہ آخر میں یہ دعا کرتے ہیں، دعا یہ ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اسے دعائیہ نظم بھی کہتے ہیں۔ چمن اور ڈالیوں کے، چمن ڈالیوں پھولوں پرندوں کے پیرائے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس نظم میں جو دعا کی ہے اکبر الہ آبادی نے وہ امت مسلمہ کی شادمانی کے لیے دعا کی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ بھی شادماں رہے، ایسے ہی جیسے حبس زدہ ماحول کے بعد جب بہار اور بارش ہو تو اس میں پرندے اور درخت اور پھول اور پتے وہ ان کے اندر ایک خوشی چھا جاتی ہے، ایسے ہی اس حبس زدہ ماحول میں، یعنی جب یہ نظم لکھی گئی ہندوستان میں تو اس وقت دیکھیں ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس حبس زدہ ماحول میں انشاءاللہ کبھی امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے آزاد ہوگی اور ایسی ہی خوشی نصیب ہوگی جیسے بہار کی آمد پہ درختوں اور پتوں اور پرندوں کو اور انسانوں کو ہوتی ہے۔ ایک نہ ایک دن ضرور امت مسلمہ بھی ان کے اوپر بھی بہار کا موسم ضرور آئے گا۔ یہ پہلا شعر ہے اس نظم کا، وہ دیکھیں کہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر۔ یہ زیب کا مطلب کیا ہے؟ زیب کا مطلب ہے آرائش، اور صحن بوستاں ہو کر اس کا صحن کا مطلب ہے آنگن اور بوستاں کا مطلب باغیچہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ صحن بوستاں کے باغ کا آنگن۔ اس کے بعد ہے دوسرا یہ انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ انادل جمع ہے اندلیب کی، اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، انادل کا مطلب ہے بلبلیں۔ سرگرم فغاں، سرگرم فغاں کا مطلب ہے بلند
آواز سے آہوزاری کرنا، فریاد کرنا۔ دوسرا شعر دیکھیں، بچھا فرش زمرد اہتمام سبزہ تر میں، فرش زمرد یہ سبز گھاس ہے، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ مستانہ وش کا کیا مطلب ہے؟ دیوانوں کی طرح، عنبر فشاں عنبر کی خوشبو بکھیرنے والی، نشو و نما پھلنے پھولنے کا شوق، اور مرغان چمن باغ کے پرندے۔ یہ تھے کچھ اہم الفاظ جو پڑھنے سے پہلے جو ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ ان اہم الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم پہلے شعر کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ زمرد کا فرش نظر آتی ہے، صبح سے چلنے والی ہوا خوشی سے لدی ہوئی مستانوں کی طرح چلنے لگی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ بہار میں چاروں طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، اور یہاں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ وہ سبزہ ایسا خوبصورت سما پیش کر رہا تھا بہار کے موسم میں کہ ایسے لگتا تھا جیسے چاروں طرف زمرد کا فرش بچھا دیا گیا ہو، اور اس کے پیچھے یعنی جب وہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اس کے بعد پھر صبح کے وقت چلنے والی جو ہوا ہے وہ ایسی خوشبودار ہوا تھی۔ عموماً چونکہ فضا صبح کے وقت صاف ہوتی ہے، ماحول بالکل صاف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہوا تھی اس میں بھی ایک خوشی کی لہر نظر آتی تھی، اس میں بھی اس ہوا میں بھی ایک خوشی کا سما تھا، اور وہ لدی ہوئی کس کے مستانوں کی طرح، یعنی وہ ہوا جو ہے وہ اس کا درختوں کا جھومنا اور اس گھاس کا جھومنا اور ادھر ادھر ہونا، تو وہ کہہ رہا تھا یہ ایک دیوانے کی طرح جھوم رہی ہے، یعنی ان کی خوشی کا جو سما تھا وہ ایسا ہی جیسا ایک دیوانہ جھوم اٹھتا ہے جب اسے کوئی خوشی نصیب ہو، جیسے ایک عاشق جو ہے وہ جھوم اٹھتا ہے جب اسے اس کا محبوب مل جائے یا اسے وصل نصیب ہو، تو ایسے ہی ان کے لیے بھی چاروں طرف جو ہے وہ جو فرش تھا، اس کے جو زمرد کا بچھا ہوا فرش نظر آ رہا تھا، اور جب ہوا چلتی تھی تو ہوا میں بھی ایک مستی کی کیفیت تھی۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ یہ حوالے کے اشعار میں دیکھیں، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی۔ صبا کا مطلب یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، اور صبح کی صاف ذرا جب جس طرف سے یعنی چاروں طرف آپ کو ایک پھولوں کا ایک باغ نظر آ رہا ہو، تو وہاں سے جو بھی خوشبو آئے گی بہار کے موسم میں، وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہار کے موسم میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو ان میں خوشبو ہوتی ہے، ان میں ایک مستی کی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے شعر میں اکبر الہ آبادی یہی بیان کرنا چاہتے تھے۔ تیسرے شعر میں بتاتے ہیں کہ عروج نشہ نشو و نما سے ڈالیاں جھومی، عروج یعنی بلندی، نشہ نشو و نما پھلنے پھولنے کا شوق، ڈالیاں ٹہنیاں، اور ترانے گائے مرغان چمن نے شادماں ہو کر، کہ نشو و نما کے شوق میں درختوں کی ٹہنیاں جھومنے لگیں اور باغ کے پرندے خوشی سے نغمے گانے لگے۔ یعنی ایک بہار کے موسم میں جو ہے ایک زندگی مل جاتی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا انسانوں کے علاوہ بھی وہ درخت ہوں، وہ پودے ہوں، پرندے ہوں، وہ ٹہنیاں ہوں، وہ پھول ہوں، وہ اس میں بلبلیں ہوں، یا کوئی بھی جو پرندے ہیں، ان کو بھی ایک زندگی ملتی ہے۔ تو وہ اب پھر جب بہار چلتی ہے، جب بہار کا موسم ہوتا ہے، تو وہ درخت جو عام طور پہ ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اب بالکل سوکھ جائیں گے، یہ اب ان کے پتے گر گئے ہیں، اس موسم میں ان میں بھی نئی نئی کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، نئے نئے شگوفے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ اس شوق میں وہ درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں وہ جھومنے لگ گئیں، اور باغ کے پرندے اور اس میں جو پرندے تھے وہ بھی جب ہوا چلی تو ان میں ایک مستی کی اور خوشی کی لہر دوڑی، تو وہ پرندے بھی کیا خوشی سے نغمے، یعنی پرندوں کی جو کلکاریاں ہیں، جو چہک ہے ان کی، اس کو بھی وہ کیا پرندوں کی ان آوازوں کو وہ کیا اکبر الہ آبادی تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہ نغمے گانے لگے۔ اب یہ آگے پڑھیں گے کہ وہ نغمے تھے کیا۔ یہ دیکھیں، کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے،
کیا مستیاں چمن میں ہیں جوش بہار سے، ہر شاخ گل ہے ہاتھ میں ساغر لیے ہوئے، یعنی ہر شاخ گل، پھول کی ہر پتی اس کے ایسے لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جام ہو، پیالہ ہو، وہ پیالہ کیا، وہ پھول ہیں۔ دیکھیں جی دوسرا شعر، پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، کہ یہ اسی بات کو کہ پرندے خوشی سے نغمے گانے لگے، تو وہ نغمے کیا تھے، ان کی آواز کیسی تھی، سر اور ساز کیسا تھا، کہ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ یہ سارا جو ایک منظر ہے وہ بہار کا منظر یہاں اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں مجموعی طور پر پیش کیا ہے۔ اب اس کو ہم آگے جو ہے دیکھیں گے اگلے اشعار میں کہ یہ منظر ایک تو باغ کا ہے اور دوسرا امت مسلمہ کے حوالے سے بھی ہے۔